السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی میں اسٹیشن کے پاس ایک سنسان راستہ پڑتا تھا جہاں سے مسافر گزر کے اپنی منزل کو جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں پہ ایک شخص ہوتا تھا، اس کا نام راحت تھا۔ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ لوگ تھک جاتے تھے، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے تو وہ ان کو پانی پلایا کرتا تھا۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک ولی کا گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص نے ان کو پانی پلایا تو انہوں نے ولی جو تھے انہوں نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے راحت نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر 1 لکھ دیا اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا کہ وہ جو 1 تھا نا اس کو تھوڑا کام کرنے کا تھوڑا اجر ملنے لگا، 1 اس کو حاصل ہونے لگا تو اس کو منافع ہونے لگا اور وہ اور خوشی سے وہ کام کرنے لگا وہ شخص، اور جو وہ پانی پلاتا تھا مسافروں کو۔ پھر ایک دن ایک اور بزرگ کا گزر ہوا وہاں سے، انہوں نے کہا کہ بھئی مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس شخص نے پھر اپنا ہاتھ آگے کر دیا، انہوں نے اس کے اوپر 1 صفر لگا دیا۔ اب اس راحت نامی شخص کے روز کے 10 روپے اس کو ملنے لگے اور اس کو خاصا منافع ہونے لگا اور وہ خوشحال ہونے لگا آہستہ آہستہ۔ اب کافی عرصے کے بعد دیکھا تو ایک اور ولی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پانی پلایا اور اس نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس پھر اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو انہوں نے اس کے اوپر 1 صفر لگا دیا، تو یعنی 100 روپے روز کے اس کو ملنے لگے اور اس کا سلسلہ اچھا چلنے لگا، اس کو روز کے 100 روپے منافع ہونے لگا اور وہ شخص اچھے حالوں میں آ گیا، اس کے دل بدلنے لگے۔ کافی عرصے کے بعد پھر ایک ولی اور وہاں سے گزرے، مسافر تھے، گزر تو ہر ایک کا ہوتا تھا، تو وہاں سے وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے مجھے پانی پلایا بیٹا، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو۔ تو اس شخص نے پھر ہاتھ آگے کر دیا تو انہوں نے 1 صفر اور بڑھا دیا، یعنی اب 1000 روپے اس شخص کو روز کا بچنے لگا۔ اب وہ کہیں سے کہیں وہ شخص پہنچ گیا، اس کی کمائی بہترین ہو گئی، اس کے حالات کافی اچھے ہو گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے پاس اتنا زیادہ اثاثہ جمع ہو گیا کہ وہ یہ پانی پلانے والا کام چھوڑ کے کاروبار کی طرف نکل گیا اور کاروبار جا کے کرنا شروع ہو گیا اور اس کنویں کو چھوڑ گیا۔ اب ایک دن وہاں سے ایک ولی کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں جو ایک لڑکا ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت امیر آدمی بن گیا ہے اور وہ وہاں اس جگہ پر اس کے کارخانہ ہے اور وہ وہاں سے کماتا ہے، وہیں پہ رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھئی تم خیریت سے ہو، سب چیز ٹھیک ہے؟ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کار خیر کا کام کیوں چھوڑا؟ وہ کہنے لگا کہ بس اب مجھے اللہ نے بہت دے دیا تھا اور میں تھک گیا تھا، تو اب مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا میں یہ کام شروع کر دوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے 1 کا لفظ مٹا دیا اور وہ چلے گئے وہاں سے، 1 کا لفظ مٹا کر چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شخص کے کیا حالات ہو گئے۔ اب 1 کے بعد تو صفر کی کوئی اہمیت نہ رہی نا، وہ شخص واپس صفر پہ آ گیا۔ تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کس چیز میں ہم سے راضی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی اس میں کتنی بڑی رضا ہے اور ہمیں کتنا فائدہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، آمین۔